السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں، قیامت میں بے نمازیوں کے مقدمے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن بے نمازی اللہ تعالیٰ کے سامنے بلائے جائیں گے، ان سے نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ طرح طرح کے عذر اور بہانے بتائیں گے۔ بادشاہ، اہل ریاست اور نواب وغیرہ کہیں گے کہ ملک انتظامی وغیرہ کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ سکے۔ ان کے مقابلے میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان بے نمازیوں سے فرمائے گا کہ دیکھو، ہم نے ان کو کتنی بڑی سلطنت دی تھی، مگر یہ نماز سے غافل نہ ہوئے۔ اے نافرمانو، تم نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تھی۔ بے شک اے فرشتوں، لے جاؤ اور ان کو جہنم میں ڈال دو۔ پھر بعض لوگ بیماری کا بہانہ کریں گے اور ان کے مقابلے میں حضرت ایوب علیہ السلام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بیماری کی تکلیف ان کو زیادہ تھی یا تم کو، مگر یہ اتنی سخت اور لمبی بیماری میں ہم کو نہ بھولے، یہاں تک کہ اشاروں سے نماز پڑھتے رہے۔ اے فرشتوں، ان نافرمانوں کو بھی دوزخ میں ڈال دو۔ پھر اولاد والے بہانہ کریں گے، ان کے مقابلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم نے ان کو تم سے زیادہ اولاد دی تھی اور ان کو ان کے بیٹے یوسف کی جدائی کا غم بھی دیا تھا، اور بہت دنوں تک ان کو رلایا تھا، مگر یہ نماز پڑھتے رہے۔ اسی طرح عورت بہانہ کریں گی کہ ہمارے شوہر ظالم تھے، ان کے خوف سے ہم ہر وقت گھر کے کام کاج میں لگے رہتے تھے۔ ان کے مقابلے میں حضرت آسیہ فرعون کی بیوی آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے بے نمازی عورت، تمہارے شوہر زیادہ ظالم تھے یا اس کا شوہر فرعون زیادہ ظالم تھا؟ اس ہماری پیاری بندی نے اس کے سب ظلم و ستم سہے، یہاں تک کہ ہماری تابعداری میں جان دے دی اور نماز کی پابند رہی۔ اے فرشتوں، لے جاؤ، ان کو بھی دوزخ میں ڈال دو۔ گرج کی اسی طرح سب بے نمازی مرد اور عورت مقدمے ہار کر دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اس وقت دوزخ کا فرشتہ مالک ان سے کہے گا، یعنی اے لوگو، تم کس گناہ کی وجہ سے دوزخ میں آئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت کی نماز نہ پڑھنے سے 80 برس دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ اللہ کی پناہ، نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ بے شک نماز کسی بھی صورت سے معاف نہیں ہے، اور مرنے کے بعد جو سب سے پہلے قیامت میں سوال ہوگا تو اس نماز کا ہوگا۔ جس کی نماز اچھی ہوئی، اس کے باقی اعمال بھی انشاءاللہ سب اچھے ہوں گے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ نماز ہمارے آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہر حال میں نماز پڑھیں۔ اگر ہم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، اگر بیٹھ کے پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہے تو اشاروں سے پڑھیں۔ نماز کسی بھی اس میں معاف نہیں ہے۔ نماز خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم کریں۔ اگر کوئی شخص آپ کے کہنے سے نماز پڑھتا ہے تو اس نماز پڑھنے والے کو تو ثواب ملے گا ہی، آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس نماز پڑھنے والے نے نماز پڑھی ہے۔ ثواب کی نیت سے سب سے نماز کے لیے کہتے رہیں، اپنے بچوں سے، بیوی سے، شوہر سے، بھائی سے، سب سے اپنے گھر میں نماز کے لیے کہیں۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے یا چھوٹوں سے نماز پڑھنے کے لیے کہیں۔ نماز ہر حال میں فرض ہے، اور یہ ہم کوئی احسان نہیں کرتے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے ہماری،